آج 8 رمضان اور منگل کے دن جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ وظیفہ صرف 8 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کی کامیابیاں چاہتا ہے، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے، تو آج صرف 1 منٹ نکال کر رمضان کے 8ویں روزے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اگر 8 بار پڑھنے سے رب کریم پورے سال کی خوشیوں سے، پورے سال کی رحمتوں و برکتوں سے جھولیاں بھر دے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی رکاوٹوں اور بندشوں سے جان چھوٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ رحمت کا مہینہ ہے، جو برکت کا مہینہ ہے، جو عظمت والا کامیابی کا مہینہ ہے، اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں نوری چادر بچھا دی جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر رزق و دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت کو انعام سے نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر وہ پورا سال بیٹھ کر کھاتا ہے۔ اگر آپ بھی میرے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 8ویں روزے منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس کو صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ رمضان میں جو کچھ پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ جو رمضان کے 8ویں روزے کے لحاظ سے خاص ہے، آج 8 رمضان منگل کے دن کا وہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کو نتائج نظر آئیں گے۔ ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد گھر کے اخراجات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد اپنی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے۔ تو آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، دکھیاری بہنوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابی، عروج، ترقی کے لیے پڑھ لو۔ ہر کسی کی حاجت الگ ہے، ہر کسی کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہماری لاپرواہی ہے۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی یہ کام کرتے ہیں، اتنے میں وہ دن، وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ پھر پورا سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر محتاجی کا، غربت کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ آیا، لاپرواہی سے گزار دیا، شب معراج بھی گزار دی، شب برات بھی گزر گئی، کمنی والے آقا کا مہینہ ماہ رمضان شعبان بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 رمضان کا دن بھی آ چکا ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، آج وہ ذات جو رازق ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کو نتائج نظر آئیں گے۔ ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد گھر کے اخراجات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد اپنی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے۔ تو آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، دکھیاری بہنوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے، جس دکان پر گاہک نہیں آتا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ دفتر، کاروبار میں کامیابی، عروج، ترقی کے لیے پڑھ لو۔ ہر کسی کی حاجت الگ ہے، ہر کسی کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہماری لاپرواہی ہے۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی یہ کام کرتے ہیں، اتنے میں وہ دن، وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔
پھر پورا سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر محتاجی کا، غربت کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ آیا، لاپرواہی سے گزار دیا، شب معراج بھی گزر گئی، شب برات بھی گزر گئی، کملے والے آقا کا مہینہ ماہ شعبان بھی رخصت ہو چکا ہے۔ اب رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 8 رمضان کا دن بھی آ چکا ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، آج وہ ذات جو رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے، وہ ذات مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نواز رہی ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا چلا جائے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 8 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے صرف 8 بار پڑھ لیتا ہے تو شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، مصلی پر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 8 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 8 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے صرف یہ وظیفہ 8 بار پڑھ کر رب کریم سے جو چاہے، جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کے بدلے ثواب دیا جاتا ہے، آج بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج جو بے روزگار ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لیں، اعمال پڑھ لیے، تسبیحات کر لیں، لیکن پھر بھی آپ کی خواہش پورا ہونے کا نام نہیں لیتی، نوکری نہیں ملتی، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ رب کا کرم ہے، جب رب کا کرم ہو جاتا ہے پھر نوکری کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، نوکری کے لیے ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، نوکری خود گھر چل کر آتی ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی بہن، کوئی وبائی قرض کی وجہ سے مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، لوگ دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 8 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت پر چھوڑیے گا نہیں۔ رب کریم نے چاہا تو آج صرف 8 بار پڑھنے سے 8 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 8 کی 8 پوری ہو جائیں گی۔ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی رب کو منانے والا ہو، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بیچارہ پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 1 منٹ نکال کر 8 رمضان منگل کے دن آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن 1 منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ میری بات مان کر یہ وظیفہ 1 منٹ نکال کر پڑھ لیتا ہے، یقین کیجئے گا آپ مصلی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ کیا واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا؟ وظیفہ قرآنی عمل ہے، مانگنا رب سے ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے صرف پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، کیونکہ وہی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آج آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، صحابہ کرام اللہ والے رب کو کیسے منایا کرتے تھے، اس طریقے سے وظیفہ پڑھنا بھی بتاؤں گا۔ رب کو منانا اور رب سے اپنی ہر بات منوانی ہے، ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے غلطی کوتاہی سے جلد بازی سے ویڈیو کو دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو، اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ رمضان کا 8واں روزہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جس کو بتایا آج تک جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی، فقیری سے بادشاہی نصیب فرمائے۔ اللہ والو، جس کے گھر میں فاقے تھے، غربت ہے، جس کے لوگ غربت کا تماشا بناتے تھے، رب کریم نے اتنا نوازنا ہے کہ لوگ اسی بندے سے وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔
آج 8 رمضان منگل کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 8 رمضان منگل کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آمین آپ نے ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ رب اتنا رحمان ہے کہ ایک آمین پر پوری امت کو بخش دیتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت تمام کی تمام کو نیک جائز حاجات میں کامیابی نصیب فرما۔ مولا تیرے در پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا عشرہ 8 رمضان کے دن آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ مولا تیرے منگتے ہیں آج فقیروں کو بادشاہ بنا دے، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا۔ مولا جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک نکتہ ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ رمضان کے 8ویں روزے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ مکمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کچھ بھی حاجت لے کر بیٹھے جو بھی لے کر بیٹھو گے، 1 دن کا وظیفہ ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کر دیکھا، آپ کی غلطی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج 8 رمضان سال میں ایک بار آتا ہے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، حاجت کوئی بھی ہو، آج رب کریم سے کھل ڈھل کر مانگیے گا، کیونکہ آج رب کریم مانگنے والے کو ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو، بیٹے کے خواہش مند ہو، بیٹا بھی مانگو گے تو رب کی ذات دے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، مانگنے والا جو مانگتا ہے رب کی ذات سائل کو فقیر کو بادشاہ بنا کر اٹھاتی ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے مانگتے چلے جانا، کیونکہ آج ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آج وہ لوگ جو کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، آج رمضان کے 8ویں روزے سے منگل کے دن صرف 8 بار میرے کہنے پر آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر لازمی پڑھنا ہے۔ 1 دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ نے توجہ دی اور اپنے خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے یا کریمو کہا جاتا ہے۔ یا کریمو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات۔ جس پر ایک بار نظر کرم ہو جائے اس کے 300 رزق کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جس پر ایک بار کرم کی ایک نثر خوف میرے آقا میں تر جواں۔ جس پر ایک نظر کرم ہو جائے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے ارد گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ آپ کی مانگی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔
اللہ والو، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو خزانے کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ سینے کا ایک ایسا راز ہے، یہ وظیفہ رمضان کے 8ویں روزے سے آج تک جس کو بتایا میرا خود کا آزمودہ عمل، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا کریموں کو پڑھنا ہے۔ یا کریموں رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا کریموں کو یا اللہ سے ملا کر پڑھنا ہے۔ جب یا کریموں کو یا اللہ سے اس سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک بار ہو گیا یا کریموں، یا کریموں 2 بار ہو گیا، یا کریموں یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا کریموں یا اللہ یا کریموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا کریموں یا اللہ یا کریموں کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم سے جو مانگتے چلے جانا۔ یا کریموں یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا کریموں پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اس دوران جو بندہ توجہ کے ساتھ 11 بار یا کریموں یا اللہ کو پڑھے گا، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ 8 رمضان منگل کے دن میں نے جس کی آنکھ کے سامنے منت کی کہ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھو، آپ کو اس کا فائدہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ نشانیاں اسی کو ظاہر ہوتی ہیں جو رمضان کی 8 تاریخ منگل کے دن ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جو لاپرواہی میں پڑتا ہے اسے یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر رب کی غیبی مدد کو، رب کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا کریموں یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ رزق کے تمام مسائل، فاقے، غربت، تنگ دستیاں ہمیشہ کے لیے نسبت نابود ہو جائیں گی۔ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا دوسرا و شرطی عمل جو 8 رمضان منگل کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، جس سے آپ نے صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے، جس میں آخرت کی تیاری بھی ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کو یہ سورت اتنی محبوب ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ رب کریم کو سورۃ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ نماز جسے فرض قرار دیا ہے، رب کریم نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو لازم قرار دے دیا۔ سورۃ فاتحہ رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو، خواہش کو خزانے غیب سے پورا فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج رمضان کے مہینے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے کمالات ہیں، کچھ اور ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ایک ایسے معجزات ہیں کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو رمضان کے 8ویں روزے منگل کے دن سورۃ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، صرف ایک بار یہ عمل کرنے سے مل جائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو 8 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، آمین۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ، میرا ایمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز میں نے اپنا حق ادا کیا، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی، سینے کا راز آپ تک پہنچایا، اور ہر کسی کو اجازت عام ہے اس عمل کی، آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ صرف 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کا سوال ہے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صرف 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ 8 بار بتائے گئے طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران اگر آپ 8 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، اور آج یہ 2، 4، 5 لاکھ یا چھوٹی چھوٹی نوکری حاجت کے لیے نہ مانگنا،
آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا رمضان کا مہینہ ہے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، برکت والا عظمت والا مہینہ ہے۔ ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا، ہر 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ ملتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج رب کریم سے ان حاجات کو لے کر بیٹھا جائے۔ جو ناممکن ہے آپ کی ہر ممکن ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی 8 ناممکن حاجات کو ذہن میں رکھ کر صرف 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 8 کی 8 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ 8 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ رمضان کے 8ویں روزے کا خاص الخاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے، موقع ضائع مت کرنا ورنہ پچھتاوا بہت کرو گے۔ اس دوران ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کو جیسے ہی راحت محسوس ہو تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ فرشتے آپ کی انعامات، آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات کو پورا کرنے زمین پر آ چکے ہیں۔ اللہ والو، سورۃ فاتحہ کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ نے رب کریم سے اپنی ہر ناممکن حاجات کو پورا کرا دیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ رب کریم کا صفاتی نام بھی ہے۔ آپ کی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، لا علاج بیماری کا سامنا ہو، پہاڑ تلے دبے ہوئے ہو، یا آزمائشیں اتنی ہیں کہ قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مشکل کا سامنا ہے، طاقتور دشمن سے نجات کے لیے، طاقتور نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آج رمضان کی 8 تاریخ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 8 رمضان منگل کے دن یہ ایک ایسا کامل وظیفہ بتایا ہے کہ رزق سے گھر کے حالات تک، نافرمان اولاد سے لے کر نافرمان شوہر تک، ہر آزمائش سے لے کر ہر مصیبت، رکاوٹ، بندش تک، تمام کے تمام مسائل کا صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بچارا پتی بن جائے گا۔ اس گھر کے تمام مسائل چاہے وہ جیسے بھی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے رمضان کے 8ویں روزے پہ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنے ہیں۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں کوئی 1 منٹ کا وقت لگے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی اور کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ نے آخر میں 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف، اعمال، تسبیحات گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب رب سے ضد کر کے اپنے رب سے ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے میں جا کر رب سے لاڈ کر کے مانگیے گا۔ رب کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ آپ تو کیا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب میرا سنانا، آپ کا سنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ رمضان کے 8ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ کسی صورت لاپرواہی مت کرنا۔ دعا ہے کہ رب کریم آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں، تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ منگل کا دن ہے، عمال کرتے ہی 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری YouTube چینل اردو کہانیاں کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔